باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے پیارے چینل جنیرک ورلڈ میں خوش آمدید۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت خدا تعالیٰ نے یہ سوچا تھا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کریں گے، تو خدا تعالیٰ نے مچھلی کو اس طرح کا حکم دیا کہ وہ یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر لو، نہ تم اس کا گوشت کھاؤ گی اور نہ ہی ان کی ہڈیوں کو کوئی نقصان پہنچاؤ گی۔ جس وقت مچھلی آپ کو لے کر پانی کی گہرائیوں میں چلی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام نے ایک ہلکی سی آواز سنی، تو آپ نے اپنے آپ سے سوال کیا، یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو مچھلی کے پیٹ میں ہی آپ کو خدا تعالیٰ نے وحی نازل کر دی، جس میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ مچھلیاں میرا ذکر کر رہی ہیں۔ آپ بھی مچھلی کے پیٹ میں خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ جس وقت فرشتوں نے آپ کی آواز سنی تو خدا سے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم اس وقت کچھ عجیب سی آواز سن رہے ہیں۔ خدا نے اپنے ملائکہ کو بتایا، یہ میرا بندہ یونس علیہ السلام ہے، مچھلی کے پیٹ میں میرا ذکر کر رہا ہے۔ اس نے میرے حکم کی نافرمانی کی تھی، جس کی سزا میں نے اس کو یہ دی ہے کہ اس کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا جائے۔ تو فرشتوں نے رب سے عرض کی، یہ وہی یونس ہے جو ہر وقت نیک کام کر کے اور تیری عبادت کر کے اپنے اعمال تیری بارگاہ میں پیش کرتا رہتا تھا۔ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا، ہاں بالکل یہ وہی یونس ہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کی آزادی کے لیے فرشتوں نے خدا سے سفارش کی۔ خدا تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، یونس کو سمندر کے کنارے پھینک دو، تو مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو باہر نکال دیا۔ خدا کا ارشاد ہے، وہ اس وقت بیماری کی حالت میں تھے۔ جس وقت آپ مچھلی کے پیٹ میں قید تھے، آپ نے خدا سے یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے اور بے شک مجھ سے غلطی ہوئی۔ جس وقت حضرت یونس علیہ السلام کے یہ الفاظ خدا کے عرش تک گئے تو ملائکہ نے عرض کی، اے خدا، یہ ہلکی سی آواز انجانے سے سمندر سے سنائی دے رہی ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا، میرے ملائکہ، تم لوگ اس آواز کو نہیں جانتے۔ تو فرشتوں نے خدا سے اس آواز کے بارے میں دریافت کیا۔ تو خدا تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ پھر ملائکہ نے عرض کی، وہ یونس جو ہر وقت تمہاری حمد و ثنا میں مصروف رہتا تھا اور اس کی ہر دعا اور ہر کام قبول ہوتا تھا۔ فرشتوں نے خدا سے سفارش کی، اے خدا، اس کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے اس کی دعا قبول فرما، جو اپنی آزاد زندگی میں ہر وہ کام کرتا تھا وہ تجھے قبول ہوتا تھا۔ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں اس کی مشکل کو دور کروں گا۔ خدا کی طرف سے مچھلی کو حکم ہوا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو زمین پر پھینک دے۔ خدا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک سفید صاف میدان میں پھینک دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ مچھلی نے ان کو ایک کھلے میدان میں پھینک دیا تھا۔ خدا تعالیٰ نے آپ پر سایہ کرنے کے لیے کدو کا درخت اگا دیا تھا۔ خدا تعالیٰ نے ایک جنگلی بکری کو حکم دیا تھا کہ وہ بکری صبح و شام آپ کو دودھ پلائے گی۔
اور آپ آہستہ آہستہ صحت مند اور طاقتور ہو گئے۔ خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت یونس علیہ السلام پر سائے کے لیے ایک کدو کا درخت اگا دیا تھا۔ اگر خدا ان پر سایہ نہ کرتا تو وہ ایسے ہی پڑے رہتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کی حالت پیدا ہونے والے بچے جیسی تھی جو ابھی پیدا ہوا ہو۔ کچھ لوگ جو اس حوالے سے علم رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کدو کا درخت اگانا بھی ایک حکمت عملی کا نتیجہ تھا، کیونکہ کدو کے جو پتے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نرم اور کافی زیادہ جگہ پر سایہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس درخت کے قریب مکھی بھی نہیں جاتی اور اس کا پھل کچا اور پکا دونوں صورتوں میں کھایا جاتا ہے۔ اس کے چھلکے بھی فائدہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ دماغ کے لیے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ حضرت ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ خدا کو اس نام سے یاد کیا کرو جس نام سے حضرت یونس علیہ السلام دعا کرتے تھے اور وہ ہمیشہ قبول ہو جاتی تھی۔ اس نام سے خدا سے جو بھی مانگو گے وہ ملے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مشکل وقت میں اندھیرے میں دعا کی تھی، اے میرے خدا، تیرے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے اور تیری ذات پاک ہے، بے شک مجھ سے غلطی ہوئی۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کرتے ہوئے اسے تکلیف سے آزادی دی، بالکل اسی طرح مسلمانوں کو نجات دیں گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔